بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونہما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہا عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ومن دونہما جنتان، اور جو کچھ ارشاد فرمایا جا چکا اس کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی کوئی جنت کسی ایک باغ کا نام نہیں ہے کہ اس کی کوئی حدود و قیود ہوں. بے شمار باغات وسیع و عریض، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے، اور ہر ایک کی اپنی ملکیت، اپنی عطا، اپنی وراثت ہوگی. یہاں تو یہ ہے نا کہ کسی شہر میں کوئی ایک چھوٹا سا باغ بھی ہو تو سارے شہر کے لیے وہی ہوتا ہے. فرمایا وہاں نہیں، سب کے اپنے اپنے اور بے شمار وسیع و عریض باغ ہوں گے. تو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نافرمانی کر کے تم کس کس انعام سے محروم ہوتے جا رہے ہو، کس کس چیز کو چھوڑو گے؟ مدہامتان، یہ باغ ایسے ہیں جن میں خزاں نہیں ہے. ہمیشہ ایک ہی موسم، ہمیشہ سرسبز رہیں گے، ہمیشہ پھل پکے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ پھل شیریں ہوں گے. دنیا میں تو ہے کہ باغ میں بہار بھی آتی ہے، خزاں آ جاتی ہے، پھل لگتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، تلخ ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، کھٹے ہوتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، وقت لگتا ہے پکنے میں، پکتے ہیں تو کھانے کے قابل ہوتے ہیں. فرمایا وہاں یہ نہیں ہوگا، سدا بہار ہوگی، ہمیشہ پھل پکے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ لذیذ ہوں گے، مزیدار ہوں گے، ہمیشہ گھنے سبز درخت ہوں گے، کوئی ان کے پتے نہ جھڑیں گے، نہ ان پہ خزاں آئے گی. تو کون کون سے انعامات سے محروم ہو رہے ہو؟ نافرمانی کر کے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اپنے آپ کو دور لے جا رہے ہو. فیہما عینان نضاختان، ان باغوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ہر باغ میں چشمے ابل رہے ہوں گے. یہاں تو باغ بھی پانی کے محتاج ہیں، نہری علاقے میں نہروں کے محتاج ہیں. یہاں کے چشمے بھی کبھی خشک سالی لگ جائے تو سوکھ جاتے ہیں، ہر باغ کو چشمہ بھی میسر نہیں ہوتا. لیکن جنت کے ہر باغ میں ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے. جہاں کوئی باغ ہوگا وہاں پانی ضرور ہوگا، یعنی پانی کی مجبوری ہے، وہ باغ کے تابع ہے. دنیا میں باغات پانی کے تابع ہیں، جہاں پانی پہنچ سکتا ہے وہاں باغات لگائے جاتے ہیں.
جنت میں جہاں باغ ہوگا وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہے تو وہیں چشمے اگل پڑیں گے، پانی کو وہاں پہنچنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کبھی بیٹھ کر سوچو، کبھی خیال کرو، تم کیا لے رہے ہو، کیا چھوڑ رہے ہو۔ جہاں بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہاں دنیا کی لذتیں، راحتیں، اقتدار، کوئی نہ کوئی دنیا کا لالچ مطلوب ہوتا ہے تو بندہ آخرت سے محروم ہوتا ہے۔ اسے پانے کی جائز ناجائز صحیح غلط کوشش کرتا ہے تو آخرت سے محروم ہوتا ہے۔ تو فرمائے دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، یہ تلخ ہے، آتی ہے تو بھی ساتھ کڑواہٹ لاتی ہے۔ عام آدمی اپنی جگہ پریشان ہے، لیکن جو ملک کا سربراہ ہے اس کی پریشانیاں اپنی ہیں، وہ عام آدمی سے کروڑوں درجہ زیادہ پریشان ہے۔ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خزاں نہیں ہوگی، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، دائمی اور ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، طرح طرح کے پھلوں سے لدے پھندے درخت ہوں گے، کھجوریں بھی، انار بھی، بے شمار دوسرے پھل بھی، اور سدا بہار اور ہمیشہ پھل دے رہے ہیں۔ یہاں تو سال میں ایک دفعہ درخت پھل دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہر وقت تازے پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، بھولو گے، چھوڑو گے، کس خاطر چھوڑ رہے ہو، حاصل کیا کر رہے ہو اور کھو کیا رہے ہو۔ فیہن خیرات حسان، بہت خیرات، بہت حسین، بہت خوبصورت خواتین ہوں گی، حسان، جو بہت نیک سیرت بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، خوب سیرت بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ ایک بڑا عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، تو عورتوں کو کیا ملے گا، اور عورتوں کی جگہ تو حوریں لے لیں گی، وہ بہت خوبصورت، بہت حسین ہوں گی، جوان ہوں گی، تو عورتوں کا کیا بنے گا۔ حور جنت کی مخلوق ہے، حور اور غلمان دو مخلوقیں ہیں جنت کی، نوعمر لڑکے اور نوجوان خوبصورت عورتیں۔ وہ دنیا میں نہیں آئے، انہوں نے نبوت پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے نفس کا اور خواہشات نفس کا اور شیطان کا مقابلہ نہیں کیا۔ لہذا جو خواتین دنیا میں ایمان لاتی ہیں اور اتباع رسالت کرتی ہیں اور آخرت میں نجات پا جائیں گی، وہ مالکہ ہوں گی، اور حوریں غلام اور کنیزیں اور خادمائیں ہوں گی۔ تو اگر حوروں کو اتنا حسن، اتنی خوبصورتی اور ہمیشہ کی جوانی عطا ہوگی تو جنہیں جو مالکائیں ہوں گی وہ ان سے زیادہ حسین ہو جائیں گی، ان سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ تو کنیز یا خادمہ جو ہوتی ہے وہ مالک پر حلال ہوتی ہے، لیکن خدمت مالکن کی بھی کرتی ہے۔ تو ان خواتین کا درجہ حوروں سے بہت بلند ہوگا، یہ مالکن کے درجے میں ہوں گی اور حوریں
کنیز کے غلام کے درجے میں ہوں گی۔ تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ حوریں صرف مردوں کی کنیزیں ہوں گی، عورتوں کی بھی غلام ہوں گی، خدمتگار ہوں گی، اور عورتوں کو جو انعامات ملیں گے وہ حوروں سے کروڑوں درجہ زیادہ ہوں گے، ان کا حسن بھی زیادہ ہوگا۔ حور کے حسن کے بارے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی جنت کی حور آسمان سے ہتھیلی سامنے کر دے تو سورج بے نور ہو جائے۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو لائٹیں جل رہی ہوں تو ان کا جلنا نہ جلنا برابر ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر ایک ہتھیلی جنت کی حور آسمان سے ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، کائنات اس کی روشنی سے روشن ہو جائے۔ تو اگر حوروں کو یہ حسن و جمال عطا ہوگا تو جو خواتین دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامتی ہیں، انبیاء پہ ایمان لاتی ہیں، شیطان اور نفس کا مقابلہ کر کے اللہ کی اطاعت کرتی ہیں اور نجات پا کر جنت میں جائیں گی، وہ ان سے کروڑوں درجہ حسن میں بھی، جمال میں بھی، مقام میں بھی افضل ہوں گی۔ حورم مقصورات فی الخیام، اور یہ جنت کی حوریں جو ہوں گی یہ بازاری عورتیں نہیں ہوں گی۔ مقصورات فی الخیام، خیموں میں محفوظ ہوں گی، نہ ان کے حسن کو کسی کی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ ان کے بدن کو کسی کے ہاتھ نے چھوا ہوگا، نہ ان پر کسی کی میلی نظر پڑی ہوگی۔ یعنی خاتون کے لیے یا عورت کے لیے حسین ہونا بھی بڑی خوبصورت صفت ہے، لیکن اس کے ساتھ سیرت کا نیک ہونا، نیک سیرت ہونا اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی خصوصیت ہے خاتون کی کہ وہ اپنے گھر میں رہے، مقصورات فی الخیام، اپنے اپنے خیموں میں محفوظ ہوں گی، کسی کی میلی نگاہ، کسی کی للچائی ہوئی نگاہ، کسی کا میلا ہاتھ ان کی طرف نہیں بڑھ سکے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے کمالات میں یا خواتین کے حسن میں یا خواتین کی پاکیزگی اور طہارت میں، ان کے سارے کمالات میں ان کے پردے کو بڑا دخل ہے۔ خاتون گھر کی زینت، گھر کی عزت، گھر کی آبرو ہے، شمع محفل نہیں ہے۔ تہذیب مغرب نے بڑا عجیب سا شوشہ چھوڑا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل مغرب بڑی سوچ بچار کے بعد نام ایجاد کرتے ہیں اور اس سے پھر دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، اس پہ ان کی برسوں کی محنت ہوتی ہے۔ خاتون کے لیے انہوں نے ایک لفظ تلاش کیا بڑی محنت کے بعد، برابری کا۔ جی خاتون بھی مرد کے برابر ہے، خاتون کے حقوق مرد کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے بھی برابر ہو گئے، برابر تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ خاتون کے حقوق بھی مرد کے برابر ہیں، لیکن برابری کا ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کو بغیر کسی تکلف کے اس کا حق مل جائے، یہ حقوق میں برابری ہوتی ہے۔ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، پتھر ڈھوتا ہے، اینٹ ڈھوتا ہے، گارا ڈھوتا ہے، ایک کاریگر دیوار بناتا ہے۔ اب ظاہر ہے کاریگر کی محنت زیادہ ہے، اس کی محنت پر تکلف ہے، اندازہ کرنا، جوڑنا۔ ہر بندہ مزدور دیوار نہیں بنا سکتا، اگر بنا سکتا تو مزدوری نہ کرتا، کاریگر ہوتا، تو اس کی اجرت زیادہ ہوگی۔ جو صرف گارا بنا کر یا پتھر ڈھو کر یا اینٹ لا کر دیتا ہے اس کی کم ہوگی۔ تو برابری کیسے ہوئی؟ برابری یہ ہے کہ جس طرح اس کاریگر کو اس کی دیہڑی ملے، اسی طرح مزدور کو بلا تکلف اس کی اجرت مل جائے۔ برابری حقوق کے وصول میں ہوتی ہے۔ اب ایک مزدور کی ایک گریڈ کے تنخواہ اور ہے، 5 کی اور ہے، 10 کی اور ہے، 20 کی اور ہے، تو کیا یہ سب برابر کر دی جائے؟
گریڈ 20 والے کو گریڈ 5 پہ لے آیا جائے یا گریڈ 5 والے کو گریڈ 20 پہ، نہیں، یہ برابری نہیں ہوتی۔ برابری یہ ہوتی ہے کہ جس آسانی سے گریڈ 20 والا یا 21 والا اپنے حقوق پاتا ہے، اسی آسانی سے گریڈ 5 والا بھی اپنے حقوق حاصل کرتا ہے۔ تو مرد عورت میں برابری جو اسلام نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جو جو ان کے حقوق ہیں وہ بلا تکلف انہیں ملیں۔ یہ برابری نہیں ہے کہ جہاں مرد کام کرتا ہے وہاں عورت بھی میدان میں نکل آئے، گھر کو چھوڑ دے۔ تو یہ برابری نے عجیب کام کیا۔ ایک تو انہوں نے عورت کو رسوا کر دیا کہ 1 روپے 2 روپے کی ماچس کی ڈبیا پر بھی عورت کی تصویر لگا دی۔ اور جو اب آپ اشتہار دیکھ لیں، اپنے پاکستانی بھی دیکھ لیں، یہ بھی اسی رو میں بہہ گئے۔ ٹکے ٹکے کی چیز بیچنے کے لیے خواتین کے ایک چاکی صابن بیچنے کے لیے عورت کا آدھا وجود دکھا دیتے ہیں کہ وہ صابن سے نہا رہی ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، صرف عورتیں صابن سے نہاتی ہیں، مرد بھی تو استعمال کرتے ہوں۔ ایک تو رسوائی اس کے حصے میں آئی، دوسری جو ذمہ داریاں خاتون کی تھی وہ اسی کی رہیں، بچے وہی پیدا کرے گی، تکلیف وہی سہے گی، ہر مہینے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کو ہوگی، لیکن جتنا مزدوری مرد کرتا ہے اتنی مزدوری وہ بھی کرے گی۔ پھر برابری تو یہ تھی کہ ایک بچہ عورت پیدا کرتی ایک مرد کے پیٹ سے پیدا ہوتا، پھر تو سمجھتے کہ برابر ہو گئے۔ تو یہ اہل مغرب کی بدماشی ہے کہ اپنے حصے کا، مردوں کے حصے کا بوجھ عورت پر لاد دیا، پھر عورت کو اس کے ساتھ رسوا کر کے اشتہار بنا دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان خواتین پر جو اس طرف سوچتی بھی نہیں، دیکھتی بھی نہیں، اور ہزاروں روپے روزانہ بیوٹی پارلر پر دے کر بن سنور کر بازار میں نکل جاتی ہیں۔ ہر میلی نگاہ ان کے چہرے پہ پڑتی ہے، ہر بری نگاہ ان کے وجود پہ۔ پھر لباس ایسے بن گئے کہ مختلف ہیلوں بہانوں سے بدن کے مختلف حصے ننگے رہ جاتے ہیں، کسی کا کندھا ننگا ہے، کسی کی کولا ننگا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر لعنت فرمائی ہے اور ایسے لباس کو بے لباسی فرمایا ہے۔ اگر اتنا فٹ لباس بھی ہو جس میں سے وجود کے ابھار نظر آتے ہوں، زیر و بم نظر آتے ہوں، تو اسے اور بے لباس ہونے کو برابر قرار دیا کہ ہماری مسلمان خواتین کو کم از کم یہ حیا کرنا چاہیے، اپنے نسوانیت کا، اپنے عورت ہونے کا جو اعزاز ہے، عظمت ہے۔ عورت ماں ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی گھر کی زینت ہے۔ یہ شمع محفل نہیں ہے۔ کون اپنی ماؤں کو سرے بازار رسوا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے؟ کون اپنی بیٹیوں کو سرے بازار رسوا ہونا دیکھنا چاہتا ہے؟ کون ایسا ہے جو اپنی بہنوں کو سرے بازار ہر ایک کی غلیظ اور گندی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی بیویوں کو اس حال میں دیکھنا کوئی نہیں پسند کرتا؟ لیکن اس تہذیب مغرب نے مردوں سے غیرت چھین لی ہے۔ بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے، باپ بیٹھا تالیاں بجا رہا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور اس کے ساتھ مسلمان بھی ہیں، پتہ نہیں یہ مسلمانی کون سی ہے، یہ اسلام کی کون سی قسم ہے؟ تو فرمایا حورم مقصورات فی الخیام، وہ بازاری عورتیں نہیں ہوں گی، محفوظ خیموں میں باعزت باعصمت موجود ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو بھول رہے ہو، کس کس نعمت کو چھوڑو گے دنیا کے لالچ میں، وقتی اور فانی دنیا کے لالچ میں۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان،
اہل جنت میں جس جنتی کو عطا ہوں گی اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے انہیں مس نہیں کیا ہوگا، چھوا تک نہیں ہوگا، یعنی با عزت با عفت پاک دامن ہوں گی۔ تو یہ خصوصیات عورت کی بھی بیان ہو رہی ہیں، نیک سیرت ہو، با پردہ ہو، گھر میں رہنے والی ہو اور با عصمت ہو، اس کی عصمت محفوظ ہو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انہیں کسی انسان کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، تو بعض حضرات نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے، حالانکہ یہ اس کی دلیل نہیں بنتی، بڑی دور از کار بات ہے۔ دنیا میں چونکہ باپردہ عورتوں کو بھی بعض اوقات جنات پریشان کرتے ہیں یا ان پہ جن آ جاتے ہیں یا جن چھو لیتے ہیں، تو اس ضمن میں فرمایا کہ یہ وہم نہ کرو کہ وہاں بھی کوئی جن نہیں انہیں پکڑ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ جنات کے بارے جہاں جنات کی بات آتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ تم برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سزا بھگتو گے، اور اگر اطاعت کرو گے یجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ جنت کی بات وہاں نہیں کی جاتی، حالانکہ انسانوں کی بات جہاں آتی ہے، جہاں دوزخ کا ذکر آتا ہے وہاں جنت کی بات ہوتی ہے کہ اس سے بچو گے تو جنت میں جاؤ۔ تو جنات میں چونکہ وہ معرفت حق کی استعداد نہیں ہے جو انسانوں میں ہے، لہذا جنات میں اگر یہ استعداد ہوتی تو جنات میں بھی نبوت ہوتی، جنات میں نبوت نہیں ہے، وہ انسانوں کے تابع ہیں۔ تو جنات کا حساب ہوگا، نیکی کا اجر یہ ہوگا کہ انہیں ختم کر دیا جائے، یجرکم من عذاب، دردناک عذابوں سے بچ جائیں گے، واپس آگ کے شعلے میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اور جو برائی کریں گے وہ برائی کا بدلہ جہنم میں رہ کر اپنی سزا پوری کر کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان میں عالم امر کی روح نہیں ہے، وہ روح حیوانی ہے ان میں، تو عالم امر کی روح نہیں ہے، وہ روح ہے جو حیات دیتی ہے، تو وہ ختم ہو جائیں گے، ان کو دوام نہیں ہے۔ جنت کو دوام ہے، اہل جنت کو دوام ہے، اور یہ دوام انسان کو ہے، ساری مخلوق میں یہ عالم امر کی روح ہے اس میں، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو لہذا یہ دلیل کوئی وزن نہیں رکھتی۔ دنیا کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ دنیا میں باعزت باعفت پاک دامن پردہ نشین عورتوں کو بھی بعض اوقات جن چھو لیتے ہیں یا کم از کم دیکھ لیتے ہیں، تو فرمایا وہاں ایسا بھی کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کبھی بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ کس کس نعمت سے خود کو محروم کر رہے ہو۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز رنگ کی خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوں گے اہل جنت، اور بہت خوبصورت تختوں پر گو تکیے لگا کر ان میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے، ریشم کا مخاب کے تکیے ہوں گے، بہترین خوبصورت قالین بچھے ہوں گے، اور تکیے لگا کے مزے سے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ بہترین ماحول ہوگا، خوبصورت عطربیز ہوائیں ہوں گی، خوبصورت باغات ہوں گے، ہرے بھرے درخت ہوں گے، پھلوں سے لدے ہوئی شاخیں ہوں گی، بہترین خوبصورت خادمائیں ہوں گی، خوبصورت ننھے منھے غلام ہوں گے خدمت کے لیے، جو ہمیشہ ایک ہی حال پہ رہیں گے۔ اہل جنت کوئی سارے جنت مرد عورت جو جنت میں جائے گا جوان ہو کر جائے گا اور ہمیشہ جوان ہی رہے گا، جنت کی حوریں ہمیشہ جوان رہیں گی، جنت کے غلمان ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ غلمان کے بارے بعض
علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کو غلمان میں شامل کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا جو بچہ فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو اس کے والدین کا عقیدہ ہو۔ غیر مسلم کے ساتھ یہ مہربانی فرمائی اللہ نے کہ انہیں، چونکہ ان کے پاس نہ ایمان تھا نہ عمل تھا، ایمان عمل کے وہ مکلف ہی نہیں ہوئے، تو بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ انہیں بھی غلمان بنا دیا جائے گا۔ متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز قالینوں نفیس مسندوں پر گو تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کبھی بیٹھ کے سوچو، کبھی تنہائی میں غور کرو، کبھی الگ تھلگ بیٹھ کر خیال کرو، تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ان معمولی چیزوں کے لیے کون کون سی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہو۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور سب سے بابرکت تمہارے پروردگار کا نام ہے، اس میں ذات ہے جو بہت عظمت والے، بہت زیادہ احسان کرنے والے، جس کی عظمت کو بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جس کے احسانات اتنے وسیع ہیں کہ کسی کے سمندر خیال بھی اسے پا نہیں سکتے۔ اس کا نام ان ساری نعمتوں کی چابی ہے اور دنیا کی برائیوں سے بچنے کی دوا ہے۔ تبارک اسم ربک، تو کبھی بیٹھ کر اس کا نام بھی دہرایا کرو، اس کے نام کا ذکر کیا کرو، یہ بھی بڑی دوا ہے برائیوں سے بچنے کی اور نیکی میں خلوص پیدا کرنے کا علاج ہے۔ بہت بابرکت ہے اس کا نام۔ اتنی نعمتیں بھی گنی، جنت اور دوزخ کی بے شمار تفصیل بیان کر دی، عذاب بھی گنے۔ اب علاج بھی تو چاہیے تھا کہ دوزخ سے بندہ بچے کیسے، جنت تک پہنچے کیسے، ایمان بالغیب کو قائم کیسے رکھے، نیکی کو اختیار کرنے کی جو ارج ہے، اندر آرزو ہے، وہ کیسے پیدا کرے، برائی سے، دل میں برائی سے نفرت آئے تو بندہ تب برائی سے رکے، اگر دل سے اسے پسند کرتا ہے تو رکے گا کیسے، وہ تو کرتا رہے گا۔ تو فرمایا اس دل کو میرے نام سے روشن کرو، میرے نام کو دہراؤ، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کو اتنا دہراؤ کہ صرف اللہ دھیان میں رہ جائے، کائنات میں ہو جائے۔ تو فرمایا اس کا آسان حل ان ساری مصیبتوں کا ذکر الہی ہے۔ یہ ذکر الہی ایک ایسا فعل ہے جو دوام چاہتا ہے۔ انسان اپنی بشری کمزوریوں کا شکار رہتا ہے، نفس ہیلے بہانے سوچتا ہے، شیطان طرح طرح کے بہانے سکھاتا ہے، تو ذاکرین بھی سست ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں ہم لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، جی ذکر سیکھنا ہے، ذکر کرنا ہے، جی پھر ہم گھنٹوں ذکر کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ جی اب تو میرے اتنے مراقبات ہو گئے، اب میں اس منزل پر پہنچ گیا، وہ رفتہ رفتہ محنت چھوٹ جاتی۔ نہیں، اس میں ذکر میں چھٹی نہیں ہے، رخصت نہیں ہے۔
مجاہدہ پہلے سے بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مراقبات زیادہ ہو گئے تو اس کی ضرورت ہے کہ مجاہدہ اور زیادہ ہو۔ ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سفر ہو، تھوڑا تیل بھی گزارا کر جاتا ہے، سفر لمبا ہو جائے تو تیل زیادہ چاہیے ہوتا۔ اگر کسی کے مراقبات ہو گئے ہیں تو اسے زیادہ اب لطائف کرنا پڑیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 90 برس تھی جب وہ اجمیر تشریف لے گئے۔ ان کی ظاہری محنت دیکھیے کہ یہ پہلے مسلمان تھے جو اجمیر کی ریاست میں وارد ہوئے، وہاں کوئی شخص اسلام سے آشنا نہیں تھا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، گویا 30 برس وہاں رہے۔ 30 برس میں کم و بیش ریاست کی اکثر آبادی مسلمان ہو چکی تھی، بلکہ آپ کے جنازے میں لاکھوں مسلمان شہید تھے، لاکھ سے زیادہ لوگ شہید تھے جو ان کی محنت شاقہ سے مسلمان ہیں۔ ایک بزرگ ضعیف العمر 90 سے 120 تک، ان 30 سالوں میں جو انہوں نے ظاہری مجاہدہ فرمایا وہ یہ تھا کہ جس ریاست میں نام کو مسلمان نہیں تھا اس کی بیشتر آبادی مشرف با اسلام ہو گئی، رات دن کے مجاہدے۔ فرماتے تھے کہ 4 دن مرض الموت میں میرے معمولات، یعنی جو میں ذکر مجاہدہ لطائف کرتا تھا، وہ 4 دن چھوٹ گیا، ورنہ 130 برسوں میں نے چھوڑا نہیں۔ بھئی بزرگ تھے، ضعیف تھے، کہتے تھے اتنا کام دین کا میں کر رہا ہوں تو اب مجھے کیا ضرورت ہے لطائف کرنے کی اور ذکر کرنے کی۔ فرماتے تھے مجھے افسوس ہے کہ آخری 4 دن مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، بیماری اتنی غالب آ گئی، میں کر نہیں سکا، تو 4 دن میرے معمولات چھوٹ گئے تھے۔ تو میرے بھائی، تبارک اسم ربک، تیرے نام کا رب کا نام بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی بابرکت ہے۔ بندے کی صحت ٹھیک ہو جائے تو وہ کھانا کم کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اگر صالح غذا ملے، طیب غذا ملے، اچھی غذا ملے اور اس سے صحت ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھر گند مند کھانا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، وہ ایسا ہی کہتے ہیں کہ اور صاف ستھرا کھانا کھا۔ تو یہ ذکر الہی غذا ہے، اگر ترقی بھی ہو جائے تو زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، زیادہ مجاہدہ کریں، زیادہ محنت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہر سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔